یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے معاشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا۔ دوستو، میں آج کے میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی سیکسولوجی لائف کے بارے کے اندر، جو انسان کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے، مرد عورت کے بیچ کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس کے متعلق چند ایک مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیکس ایک انسان کی نیڈ ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ تو جو اپنی عورت ہے اس کو تو قرآن پاک نے ایک لباس کی مثال دی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو ہم اپنی عورت کے ساتھ وہ سارے مسائل اٹینڈ کر سکتے ہیں جو شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حلال کر رکھا ہے۔ تو ہم اس کو اپنا سکتے ہیں اپنے عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی، سیکس کے پوائنٹ آف ریویو سے ہم ساری وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس کی ہمیں شریعت مقدسہ اجازت دیتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر اگر سیکسولوجی زیادہ پائی جاتی ہے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے اندر، تو حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھ کر اپنے شخص کے اوپر کنٹرول کریں۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے شادی کی، تو اس کو ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جانا چاہیے، شادی کر لینی چاہیے۔ اور تو اس طریقے سے مسائل دوستو۔ اب ایک لفظ آتا ہے عربی کے اندر ازل، عین اور زے اور لام، ازل۔ تو یہ ازل کس کو کہتے ہیں کہ انسان جو مادر رحم کے اندر جو منی انٹر ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا انخلا کر دے، خالی کر دے، ڈسچارج کر دے، تو اس کو ازل کہا جاتا ہے۔ مادر رحم کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے ویریہ کو نشٹ کر دے، اس کو عربی بھاشا میں ازل کہا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ آج کی جو ماڈرن فارم ہے وہ ہے کنڈم، تو شریعت مقدسہ اس کی قریب ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تو ہو کے رہے گا، چاہے تم ازل کرو چاہے ویسے۔ لیکن یہ اس کی ایک حد تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب اگر حمل ٹھہر گیا، گربھ ٹھہر گیا، عورت کا پریگنینسی ہو گئی، تو اگر چاہے ایک دن کی بھی ہے، اس کو گرانا یا اس کو ضائع کرنا یہ سخت حرام ہے۔ 40 دن کی کوئی شرط نہیں، اگر ایک دن کا بھی گربھ اگر عورت کے ٹھہر گیا، اب اس کو گرانا شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے سخت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے مترادف ہے کہ آپ اس کو مرڈر کر رہے ہو۔ اس طریقے سے ایکٹیویٹی پرفارمنس نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے بھارت کے اندر پہلے کے ٹائم تو ایک دن کے اندر 3000 قسم کی اس طریقے سے حمل ضائع کیے جاتے تھے، بچی پیدا ہونے کے ڈر سے کہ لڑکی پیدا ہوگی، تو مشینوں سے وہ چیک کر لیتے تھے۔ اور آج کے دور میں چوری چھپے چالو ہے، لیکن گورنمنٹ کا اس کے اوپر بینڈ ہے، لیکن پھر بھی چالو ہے۔ یہ الٹرا سونک مشین سے چیک کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مشین اگر بچی بتا دیتی ہے تو اس کو تلف کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے سخت حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ رضاعت کی عمر کیا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی عمر کیا ہے؟ تو بچے کو دودھ پلانے والی کی جو عمر ہے، احادیث کی روشنی سے ہمیں 2 سال کی ملتی ہے۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس بیچ میں اگر کوئی نیکسٹ بچہ کسی دوسری عورت کو اگر دوسری عورت دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن دھیان میں رہنا چاہیے، ایک مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، اس کی اولاد نہیں کہلائے گی۔ نسبی مسائل میں جو حرمت کے افراد ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک بار کے دودھ پلانے سے اگر اس کو 4 بار 5 بار یا اس سے ادھک دودھ پلا دیتی ہے تو پھر حرمت ثابت ہو جائے گی اور رضاعت کا بھائی کہلائے گا۔ اس کے ساتھ رشتہ کرنا ایسا ہی ممنوع ہوگا جیسے محرمات کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ رضاعت کے بارے میں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت
اپنے خاوند کو، اپنے ہسبینڈ کو اگر دودھ پلا دیتی ہے، دودھ اپنا نکال کے اور اس کو پلا دیتی ہے، تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی؟ وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ ٹوٹ جائے گا، وہ عورت اس کے لیے حرام کہلائے گی، چاہے مرد عورت کا پستان چوسے، چاہے وہ عورت دودھ نکال کر اور اس کو کسی کٹورا یا کسی پیالی میں پلا دے، تو وہ عورت مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس قسم کی پہلے کوئی حدیث تھی، لیکن وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے دوستو، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2 سال کی ہے۔ بچے کی بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس بیچ میں 2 سال کی عمر بتائی گئی ہے، تو اب یہ جو مسئلہ منسوخ ہو جائے گا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے پتی کو دودھ پلاتی ہے خود کا، تو اس سے وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام نہیں ہوگی، کیونکہ رضاعت کا عمر ہی 2 سال کی ہوتی ہے۔ تو یہ بعد والی حدیث نے پہلی والی حدیث کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن اہل حدیث آج تک علامہ ابن تیمیہ کے فتوے کو مان رہے ہیں۔ باقی مفتیوں کے جو فتوے ہوتے ہیں یہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتے ہیں، اپنی اپنی ایک آرا ہوتی ہے۔ ہم نص قطعی کے آگے یا احادیث کے سامنے مسئلے کی یا فتوے کی اتنی اہمیت نہیں سمجھیں گے جب تک وہ قرآن اور احادیث کی روشنی سے بات ثابت نہیں ہو۔ تو دوستو یہ مسئلہ ہے۔ باقی دیکھو کئی لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مست زنی کرتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر بہت حرام چیز سمجھی گئی ہے، ٹھیک ہے، سخت حرام سمجھی گئی ہے۔ صحت کے اوپر اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے، صحت سوازتہ ہے، تندرستی اس سے تلف ہوتی ہے، ہلاک ہوتی ہے، انسان کے اندر کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، اور شریعت بھی اس کو منع کرتی ہے۔ شریعت مقدسہ تو ہمیں یہاں تک آدیش دیتی ہے کہ آپ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر چلو۔ پہلی نگاہ معاف ہے جو اچانک کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے، باقی دوسری نگاہ آپ خواہشات نفسانی کی بنا پر کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے، یہ آنکھ کا زنا کہلائے گا۔ اور کسی کے بارے میں دل سے برا سوچنا، ہت کے عزت یعنی عزت کے اوپر حملہ آور بننا دل کے ارادے کے ساتھ، یہ دل کا زنا کہلائے گا۔ اس طریقے سے خواہشات نفسانی کی بنا پر، سیکسولوجی کی بنا کے اوپر آپ کسی کو چھو رہے ہیں تو یہ ہاتھ کا زنا کہلائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے زنا کی کیٹیگری ہے، نوعیت ہے، اقسام ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ زنا جو ہے اس کے بارے میں جب آپ عذاب سنو گے تو آپ کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تندور کے اندر، جلتے ہوئے تندور کے اندر آدمی کو ڈالا جائے گا۔ باقی جو آپ کتابوں میں دیکھیے علماء اکرام سے اس کے عقوبات، اس کے جو عذابات ہیں اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اور پھر جو یہ عزل کیا جاتا ہے نا، اس کی شریعت میں اجازت مل سکتی ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو، قیامت کے دن میں فخر کروں گا میری امت کے اوپر کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب، اور پھر یہ جو فیملی پلاننگ اپنائے جاتے ہیں، آپریشن کرائی جاتی ہے، کئی عورتیں کراتی ہیں، یہ سخت حرام ہے دوستو، ٹھیک ہے، ہاں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا وہ تو مل کے رہے گا۔ اولاد کا مسئلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ بعض نبی بھی بغیر اولاد کے تھے، نبیوں کی اولاد نہیں ہوئی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف ایک آپ کی ازواج مطہرات سے اولاد ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد ہوئی۔ پھر ایک ام ماریہ سے بھی ایک اولاد کا ذکر آتا ہے، باقی آپ کی ازواج مطہرات کی یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اولاد ہو، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے اولاد کی۔ اللہ جسے چاہے اس کو عطا کرتا ہے، اللہ مصلیت کو دیکھتا ہے، اللہ حکمت کو دیکھتا ہے، اللہ کی فہم و فراست کو دوستو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو یہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں دنیاوی اسباب کی حساب سے ہم ادویات کے اوراد و وظائف کے ذریعے سے، ادویات کے ذریعے سے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا بقدر کوشش ہے، اسباب سے کوئی منع نہیں کرتا، قدرت بھی منع نہیں کرتی، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں سبب اختیار کرنا ہمارا فرض ہے، اور مسبب الاسباب جو ہے اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ دے گی۔ ٹھیک ہے، تو دوستو چند ایک باتیں جو تھی میرے ذہن کے اندر سیکشولی لائف کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ مزید آپ کتابوں کا اسٹڈی کریں، ادھین کریں، مطالعہ کریں، سارے مسائل آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آنکھوں کے، اپنی زبان کی، اپنے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت کرنے کی اور اللہ کے حفظ و امان میں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم برائی سے بچیں دوستو۔ ورنہ جو ہے نفس جو ہے وہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نفس سب سے بڑا شیطان ہے جو تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔